قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا صدق پنکھا تھوڑا سا کرتے اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ تمام تعریف و توصیف اس اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات و برکات کو جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شہنشاہات بھی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اس نبی محتشم پر جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کا وجود فرمایا۔ حمد و صلوات کے بعد معزز محتشم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً رات کے اس لمحے میں آپ حضرات کو بیٹھا ہوا دیکھ کر مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ وہ سفر جو ہم نے 3 سال پہلے شروع کیا تھا، بحمد اللہ آج تک وہ جاری ہے، اور یہ قصد اور ارادہ ہے کہ جب تک ہماری سانسوں میں سانس ہے تب تک یہ سفر جاری ہی رہے گا۔ جن حضرات نے اب تک ہمارا ساتھ دیا، دامیں درہمیں قدمیں جس انداز میں بھی ہماری بات پر لبیک کہا، ہر ہفتے درس قرآن سننے آئے، ہم ان سبوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے لیے ذخیرہ آخرت فرمائے۔ مزید آپ حضرات سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ یہ سفر جو ہم نے شروع کیا ہے یہ اپنی ذات کے لیے نہیں، بلکہ آپ حضرات کی اصلاح کے لیے، عقائد کی صحت کے لیے اس سلسلے کا آغاز کیا ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک، دوسری اپنی اہل بیت۔ جو انہیں پکڑے رہے گا وہی نجات کا راستے پر رہے گا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ نجات کے راستے پر نہیں ہوگا بلکہ جہنم کے راستے پر ہوگا۔ تو آج جب کہ فتنوں کا دور ہے تو قرآن پاک کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو بس آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے، اور بہت ساری فضیلتیں آپ نے قرآن کے تعلق سے بھی مفتی صاحب سے، اس سے پہلے اپنے امام صاحب سے سنی۔ ہم صرف اور صرف آپ کا ہفتے میں 1 گھنٹہ چاہتے ہیں، آپ اپنا خوبصورت چہرہ لے کر کے قیمتی وقت نکال کر تشریف لے آئیں، کیونکہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ کچھ اشعار میں اپنے دل کا درد بیان کیا ہے، اگر آپ کے دل تک پہنچ جائے تو بس انہیں محسوس کر لینا، اور انہی اشعار کو سننے کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ نہ لہب نہ لعب نہ نام نہ نمود ہماری غرض ہے درس قرآن کے آغاز میں، اگر غرض ہے تو رضا الہی ہے اور اصلاح قوم و ملت ہے۔ وہ اشعار ہیں، گر پڑھ سکو تو پڑھ لو میری زندگی کی باتیں، گر پڑھ سکو تو پڑھ لو میری زندگی کی باتیں، کوئی اس سے خوبصورت میری داستاں نہیں ہے، گر پڑھ سکو تو پڑھ لو میری زندگی کی باتیں، کوئی اس سے خوبصورت میری داستاں نہیں ہے، کسی اور سے نہ پوچھو میری ہسٹری حقیقت، کسی اور سے نہ پوچھو میری ہسٹری حقیقت، میں خود ہی بولتا ہوں میرا ترجمہ نہیں ہے، کسی اور سے نہ پوچھو میری ہسٹری حقیقت، میں خود ہی بولتا ہوں میرا ترجمہ نہیں ہے، ایک فقیر بے نوا ہوں لیکن چراغ راہ ہوں، ایک فقیر بے نوا ہوں لیکن چراغ راہ ہوں، کوئی حاکموں کی بیٹھک میرا کہکشاں نہیں ہے،
میرے ساتھ گر ہے رہنا تو پھر کبھی نہ کہنا، میرے ساتھ گر ہے رہنا تو پھر کبھی نہ کہنا، کیوں میر کارواں کا کوئی مہرباں نہیں ہے، دشوار راستوں سے آگے کہیں ہے منزل، دشوار راستوں سے آگے کہیں ہے منزل، میری رہ گزر سے ملحق کوئی گلستاں نہیں ہے، جو آنا چاہیں آئے مگر یہ سمجھ کر آئے، جو آنا چاہیں آئے مگر یہ سمجھ کر آئے، میری قافلے کی رہ میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، یہ کیسے ہوگا کہ میں کسی ظلم پر نہ بولوں، یہ کیسے ہوگا کہ میں کسی ظلم پر نہ بولوں، کیا بولنے کی خاطر منہ میں زباں نہیں ہے، یہ کیسے ہوگا کہ میں کسی ظلم پر نہ بولوں، کیا بولنے کی خاطر منہ میں زباں نہیں ہے، روئے زمین پہ ہر سو دین محمدی ہو، روئے زمین پہ ہر سو دین محمدی ہو، ہر سمت گونجتی کیا اپنی اذاں نہیں ہے، میرے دشمنوں کو جا کر میرا فیصلہ سنا دو، میرے دشمنوں کو جا کر میرا فیصلہ سنا دو، در مصطفیٰ سے بڑھ کر یہ جسم و جاں نہیں ہے۔ تو یہ مقاصد ہیں کہ جس کے تحت ہم جد و جہد کر رہے ہیں، اور جب تک جئیں گے کرتے رہیں گے، اپنے بھائیوں کو بلائیں گے اور قرآن سنائیں گے۔ ہم نے ترانے درس قرآن لکھا تھا، تقریباً 15-20 اشعار اس میں ہم نے لکھے، اس میں ہم نے لکھا تھا، یاد درس قرآن تازہ کرنے کے لیے 2-3 منتخب اشعار میں آپ کو سناتا بھی ہوں۔ حسینی ہوں حسینی ہی رہوں گا آخری دم تک، سبھی لوگ میرے ساتھ مل کر پڑھیں، حسینی ہوں حسینی ہی رہوں گا آخری دم تک، حسینی ہوں حسینی ہی رہوں گا آخری دم تک، یزیدوں کو تو میں الٹا کروں گا آخری دم تک، یزیدوں کو تو میں الٹا کروں گا آخری دم تک، کمی ہو یا کہ ہو زیادت مجھے ہے اس سے کیا مطلب، کمی ہو یا کہ ہو زیادت مجھے ہے اس سے کیا مطلب، میں اپنے کام کو جاری رکھوں گا آخری دم تک، میں اپنے کام کو جاری رکھوں گا آخری دم تک، فقط ہفتہ دو ہفتہ کا نہیں یہ سلسلہ جاری، میں در سے پاک کو پڑھتا رہوں گا آخری دم تک، میں در سے پاک، مقطع سماعت کریں، یہ میرا عہد ہے فیضان خدا کی مہربانی سے، یہ میرا عہد ہے فیضان خدا کی مہربانی سے، نبی کے نام کے صدقے پڑھوں گا آخری دم تک۔ چونکہ آپ کو بیٹھے ہوئے بہت وقت ہو گیا ہے، میں سیدھے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ان محافل میں کہ جہاں آپ حضرات بیٹھے ہیں، اس طرح کی محفلوں میں بیٹھنے کا کتنا بڑا ثواب ہوتا ہے، کتنی فضیلت ہوتی ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک سے اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ اگر محض رضائے الہی کے لیے ذکر خدا کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، صرف رضائے الہی، دکھاوے کے لیے نہیں یا کسی اور غرض سے نہیں، صرف رضائے الہی کے لیے اس طرح کی محفلوں میں جمع ہوتے ہیں، تو آسمان سے منادی ندا کرتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، ذکر سے فارغ ہونے کے بعد کھڑے ہو جاؤ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ اب یہ کتاب کے حوالے سے بیان کرنے کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں بغیر کتاب کے بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ الحمدللہ اکثر محافل میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ میں بغیر کتاب ہی کے بیان کرتا ہوں، لیکن یہ ہے درس قرآن، یہاں پر آپ سبق پڑھنے آتے ہیں اور کوئی بھی سبق بغیر کتاب کے نہیں پڑھایا جاتا، اس لیے کتابیں سامنے رکھ کر بتایا جاتا ہے۔ دوسرا مقصد یہ کہ جو بھی بات یہاں بیان کی جائے وہ کتاب دکھا کر اتنی پختہ کر دی جائے کہ اگر کبھی بھی کسی کے سامنے بیان کرو تو دل کھول کر بیان کرو، کوئی شک نہ ہو آپ نے کتاب دیکھی بھی ہے اور اس کو پھر اپنی زبان سے، ہماری زبان سے سنا ہے اور اپنے کانوں سے سماعت کیا ہے۔ اس لیے کتابوں کی روشنی میں بیان کیا جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ ہے درس قرآن، اس میں اگر ایک جملے کی بھی خطا ہوئی نا، ایک جملے کی بھی خطا، تو معاملہ بہت آگے پہنچتا ہے۔ اس لیے ہم کتابوں کی روشنی میں درس قرآن بیان کرتے ہیں تاکہ جو کچھ بیان ہو وہ وہی بیان ہو جو ہمارے اسلاف نے لکھا ہے، جو قرآن کی تفسیر میں موجود ہے۔ اپنی طرف سے ڈنڈی نہ ماری جائے، کمی زیادتی نہ کی جائے۔ اور یہ بہت ہو رہا ہے کہ روایت کے الفاظ کچھ اور ہیں، حدیث کے الفاظ جو عربی متن کے ہیں وہ کچھ اور ہیں اور بیان کچھ اور کیے جا رہے ہیں، ان میں مرچ مسالہ لگا کر کے بیان کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ سنو میرے نبی کا فرمان، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میری طرف ایسی بات منسوب کی جو مجھ تک نہیں پہنچتی، یعنی میں نے اسے بیان نہیں کیا اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضور نے بیان کیا ہے، حضور فرماتے ہیں فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے کہ اس نے وہ بات میری طرف گھڑی ہے جو میں نے بیان ہی نہیں کی ہے۔ اس لیے کتابوں کی روشنی میں بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ، محبوب یہ کفار مکہ، یہ یہود و نصارہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کفار تو اس لیے کہ وہ قیامت کے منکر تھے، وہ کہتے تھے کہ بندہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونے والا، انسان کا جسم سڑ جائے گا، گل جائے گا، ہڈیاں جواب دے جائیں گی، اسے کیڑے مکوڑے کھا کر کے فنا کر دیں گے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ زندہ ہو جائے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ مرنے کے بعد زندہ ہو۔ تو وہ حضور سے قیامت کے بارے میں استہزاء کے طور پر، مذاق کے طور پر پوچھتے تھے کہ بھائی بتاؤ کہ کب آئے گی قیامت، ذرا ہم بھی دیکھ لیں، کیونکہ وہ اس کے منکر تھے۔ اور یہود و نصارہ حضور سے اس وجہ سے سوال کیا کرتے تھے کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر پڑھ رکھا تھا، توریت اور انجیل کے اندر، کہ قیامت کا علم نہیں ہے مگر صرف اللہ کے پاس۔ تو اس وجہ سے وہ سوال کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ آخری نبی کے ذریعے ہمیں معلوم ہو جائے کہ قیامت کب آئے گی، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ حکم جو ہے وہ چھپانے ہی والا ہے۔ تو رب کی جانب سے حکم آیا، قل، اے محبوب آپ فرما دے، انما علمها عند اللہ، اس کا علم صرف اللہ کے پاس، اللہ کے علاوہ اس کا علم کسی کو نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ اور یہ جو تم سے استہزاء کے طور پر پوچھ رہے ہیں، مذاق کے طور پر پوچھ رہے ہیں، وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، ان سے کہو اگر قیامت ابھی آ گئی تو پھر کیا کرو گے؟ اگر قیامت ابھی آ گئی کیا تیاری ہے تمہاری؟ رب کے سامنے اگر حساب دینا پڑ گیا تو کیا کرو گے؟ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا،
یہ جو پوچھ رہے ہیں تو ان سے کہہ دو تم کیا جانو، شاید قیامت پاس ہی ہو۔ تو قیامت کے بارے میں جب جو کفار مکہ نے سوال کیا تو اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ اب یہاں پر بس ایک سوال جو پیدا ہوتا ہے اس کی وضاحت کرنے کے بعد درس قرآن کا اختتام، کہ کیا قیامت کا علم ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تھا؟ یہاں واضح طور پر فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیں کہ قیامت کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں، تو کیا اس نبی کو اس قیامت کا علم تھا کہ جسے نبیوں کا تاجدار بنایا گیا ہے، جسے سلطان بنایا گیا ہے؟ تو اس کی وضاحت ہمارے پاس یہ کتاب فیصلہ حق و باطل ہے، حضرت علامہ مفتی اکمل صاحب کی۔ آپ فرماتے ہیں اور علامہ صابی تفسیر صابی کے اندر فرماتے ہیں کہ جب یہ سوال کیا کفار مکہ نے تب دور تھا ابتداء اسلام کا، اور اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک یہ بات نہیں پہنچائی گئی تھی قیامت کے علم کے تعلق سے، لیکن جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ایسی کوئی شے نہیں تھی جو ان پر آیا نہیں تھی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پر آیا نہیں، اور کوئی غیب کا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دور۔ تو علامہ شنوانی جمع النہایہ کے اندر فرماتے قد ورد ان اللہ تعالی، یہ وارد ہوا ہے کہ یقیناً اللہ تعالی نے لم یخرج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنے نبی کو وفات نہیں دی، یہاں تک کہ حتی اطلعہ علی کل شیء، یہاں تک کہ اپنے نبی کو ہر چیز کا علم عطا فرما دیا۔ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، سب حضور جانتے ہیں، اور انہی میں سے یہ علوم خمسہ ہے جس میں قیامت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آخری حوالہ یہ علامہ احمد یار خان نعیمی صاحب کی کتاب جال حق ہے۔ امام قسطلانی شرح بخاری میں کتاب التفسیر سورہ رعد میں فرماتے ہیں لا یعلم متی تقوم الساعہ، کوئی شخص نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی، کسی کو بھی قیامت کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ ہاں الا من ارتضی من رسول، لیکن اللہ جنہیں چن لیتا ہے انہیں اس قیامت کا علم عطا فرما دیتا ہے، رسولوں میں سے جنہیں چن لیتا ہے، اور ان سب چنندہ رسولوں میں سے جو سب سے زیادہ چنندہ ہے وہ ہمارے آقا کی ذات ہے۔ تو لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کا علم تھا، اور صرف رسولوں ہی کو نہیں، فرمایا فَإِنَّهُ يُطْلِعُهُ عَلَىٰ غَيْبِهِ، یہ اللہ کے بتانے سے جان جاتے ہیں کہ قیامت کا علم یہ ہے کہ فلاں وقت آئے گی، فلاں تاریخ کو آئے گی۔ ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ رسول ہیں تو ان کو علم ہو جاتا ہے غیب کے ذریعے، لیکن ان کے صدقے وَالْبَلِيُّ التَّابِعُ لَهُ يَأْخُذُ عَنْهُ، ان کے صدقے سے امت کے ولیوں کو بھی اس کا علم ہو جاتا ہے، وہ بھی ان سے حاصل کر لیا کرتے ہیں۔ تو یہ آج کا درس قرآن تھا کہ قیامت کے تعلق سے جو کفار مکہ نے سوال کیا تھا اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ اس کا علم کسی کے پاس نہیں، ہمارے پاس ہے، لیکن ہمیں چھپانے کا حکم ہے۔ اتنا سمجھ لو کہ جب دنیا میں گناہ زیادہ ہونے لگے، حرام کاموں کو لوگ کھلم کھلا کرنے لگے، ناچ گانے کی رواج زیادہ ہو جائے، بدکار لوگ قوم کے لیڈر بن جائے، ماں باپ کی نافرمانیاں کی جائے، غیروں سے میل جول رکھے جائیں، اور غیروں سے میل جول رکھ کے عزیز و اقارب کو چھوڑ دیا جائے، حضور نے فرمایا تب سمجھ لو کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہمارے اس درس قرآن کو آج کی